نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ ہم سب کل کے لیسن کو، کل کے سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ اس کا سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ پڑھیں گے۔ کل آپ سب نے مرکب جاری سٹارٹ کیا تھا، کل اس کا پہلا حصہ تھا، آج یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم لوگ باضابطہ اپنی کلاس کا آغاز کریں، قرآن کریم کی ایک سورۃ الفلق جو مصحف میں سیکنڈ لاسٹ سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، 113 جس کا سیکوینس نمبر ہے، 114 صورتیں ہیں اور یہ 113 نمبر پر ہے۔ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، قل اعوذ برب الفلق، یعنی قل کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص طور سے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اعوذ یعنی میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں کس کی؟ برب الفلق، نمودار کرنے والے خدا کی۔ پھر اس کے بعد ہے من شر ما خلق، یعنی اب کس چیز کی پناہ مانگی جا رہی ہے؟ ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی اندھیرا جب ہو جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے۔ گرہ یہ گانٹھ جو ہوتی ہیں، ان میں جو پھونکے مار کے جادو ٹونا وغیرہ ہوتا ہے، ان کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے، یعنی حاسد کہتے ہیں جیلسی، جو عرشیا بھاؤ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اسے حاسد کہتے ہیں، حسد کرنے والی۔ یہ جو دو آخری کی صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ سورۃ الفلق ہے۔ سورۃ الفلق، اور یہ مصحف میں اس کا سیکوینس نمبر 113، آیات کی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں، 5 آیات ہیں اس میں ٹوٹل۔ یہ اور اس کے بعد والی صورت اس اعتبار سے انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اذکار میں یہ شامل تھی، یعنی جو سنت اذکار ہیں، جو وظائف ہیں صبح اور شام کے، فرض نماز کے بعد کے اذکار، ان میں ان صورتوں کو شامل کیا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے جیسے بہت ساری چیزوں سے ہم ناواقف ہیں، دین کے بہت بڑے بڑے اصولوں سے ہمیں کچھ واسطہ نہیں، کوئی خبر نہیں، نہ جاننے کی کوئی فکر ہوتی ہے، ویسے ہی ان چیزوں سے بھی ہم دور ہو گئے۔ اور یہ دو انتہائی جامع صورتیں ہیں اس اعتبار سے کہ ہر قسم کے شر اور فساد سے محافظت کے لیے، تحفظ کے لیے، پروٹیکشن کے لیے یہ ایک شیلڈ کے طور پہ ہمیں دی گئی۔ یعنی جس طریقے سے اس کی مثال اس طرح سے سمجھنی چاہیے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو ہم اور آپ آج کل یہاں پر بارش کا سیزن ہے تو اکثر امبریلا کا استعمال کرتے ہیں، کبھی رین کوٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کو کیا خیال ہے، جب ہم رین کوٹ یا امبریلا لے کر نکلتے ہیں تو ہمارا پورا یقین ہوتا ہے کہ اگر ہم نے قاعدے سے ان کا استعمال کیا تو ہم پانی سے بچ جائیں گے، یہ یقین ہوتا ہے نا، بچتے بھی الحمدللہ۔ تو کیا اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ یہ جو اذکار بتائے جاتے ہیں، صبح و شام کے ہوں، چاہے
اور چاہے وہ فرض نماز کے فوراً بعد کے جو اذکار ہیں، کیا ہم اسے اسی یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ اول تو نمازیں ہی وقت ادا ہی نہیں ہوتی پابندی کے ساتھ، پھر اس کے بعد اگر ادا بھی ہوتی ہیں تو پھر فارمیلٹی ہوتی، اور اگر فارمیلٹی وہ کسی حد تک ہو بھی گئی، ٹھیک ڈرے پر آ گئی، تو پھر ان چیزوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی اہمیت، ان کی افادیت، ان کی امپورٹنس سمجھنے والا بنے، اور ہم پھر اگر ظاہر سی بات ہے جو شیلڈ، جو پروٹیکشن کے طور پہ جو چیزیں ہمیں دی گئی ہیں کوچ کے طور پہ، جب ہم ان کا استعمال نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم بہت سارے ایسے مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ پھر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، اور ان جگہوں پر بھی جاتے ہیں جہاں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے، ان لوگوں سے بھی ہم استعانت اور مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ہمیں نہیں جانا چاہیے، جو ممنوع ہے، لیکن ہم اس پر کان نہیں دھرتے، سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ ہم قرآن سے اور قرآن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین سے، احادیث صحیحہ سے ہم دھیرے دھیرے اپنے آپ کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ہم دور کرتے چلے جا رہے ہیں تو ہم اپنی روایات سے کٹ گئے۔ کون سی روایات؟ جو آتھینٹک تھی، جو تسلیم شدہ روایات تھی، ان سے ہم کٹ گئے اور خرافات میں ہم کھو گئے۔ اب آپ سوچئے، یہ ہمارے آپ کے لیے بہت بڑا سوچنے کا مقام کہ علاج ہمیں بتا دیا گیا، بلکہ علاج سے بھی پہلے آپ کو پتا ہوگا، ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ پریونشن جو ہے، روک تھام جو ہے، وہ علاج سے بہتر ہے۔ یہ کب بہتر ہے؟ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، دانا لوگ ہوتے ہیں، دانش مند لوگ ہوتے ہیں، وہ علاج کی نوبت نہیں آنے دیتے، بلکہ وہ ایسا کچھ اپنے جسم کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہی نہیں ہیں کہ پہلے غفلت میں اپنے جسم کو آزمائش میں، عذاب میں مبتلا کریں، وہ چیزیں جو نہیں استعمال کرنی چاہیے وہ استعمال کریں، اپنا روٹین، اپنا شیڈیول خراب کر لیں، اور اس کے بعد پھر جائیں علاج کریں۔ یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہوئی، بلکہ ہمیں خود روک تھام کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہم انسان، ہم عاقل و بالغ انسان اپنے مقصد سے جڑے رہیں اور مقصد سے منحرف نہ ہو، بھٹکے نہ، ڈیویشن کا شکار نہ ہو، کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، اس لیے ہم کو یہ شیلڈ کے طور پہ صورتیں دی گئی تھیں کہ ہم ان کا جس طریقے سے ان کے ترجمے کو، ان کے مفہوم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کو حقیقی مددگار و حامی و ناصر سمجھتے ہوئے جب اللہ کے حضور اپنی التجا، اپنا استغاثہ پیش کریں گے، تو اس سے دعا کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمارا تحفظ کرے گا، وہ ہمیں یوں ہی نہیں چھوڑ دے، کیونکہ ہم خود کو لاچار و مجبور بتا رہے ہیں اور اسے ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اور اس کے سامنے اپنی فریاد جب لے کر جا رہے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ہمیں چھوڑ دے، وہ ہماری مدد نہ کرے، وہ ہم پر کرم نہ کرے، بالکل ہوگا۔ تو آج دیکھیے کتنے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ، اور ہم لوگ بہت ساری ایسی چیزوں میں کھو گئے جن کی اصل دین میں نہیں ہے، لیکن ہم ان بے اصل چیزوں میں، ان نقلی چیزوں میں، فرضی چیزوں میں گرفتار ہو گئے، اور اس اصلی چیز میں جس کے مشکوک ہونے میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی گنجائش نہیں، یہ سسپیشیس ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اظہر من الشمس، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اظہر من الشمس کہتے ہیں سورج کی طرح جو بالکل ایک دم واضح ہو، کلیئر ہو، اس سے بھی زیادہ کلیئر یہ قرآن کی، اللہ کی آیات ہیں مبارک، ان پر ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، لیکن پھر بھی ایمان اور عقیدہ ہونے کے باوجود صرف زبانی کلامی فرضی چیزیں ہیں بس، جن کو ہم زبان سے ادا کر لے رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ بس ٹھیک ہے، لیکن یقین کی کیفیت ہمارے اندر نہیں آ رہی۔ وہ کیوں؟ جب ہم اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، اس کے ترجمہ پر غور کریں گے، تو ہم سب ارادہ کریں، عزم کریں کہ ان دو صورتوں کو ترجمے کے ساتھ سمجھیں گے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس کی پوری گرامر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ آج اس کا ذکر اسی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اس میں کی کچھ گرامر آج آپ کے سامنے آئے گی، اور کچھ اس سے پہلے آ چکی ہے، وہ آج آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں زیادہ وقت اس میں نہیں لوں گا، کیونکہ دوبارہ جب انشاءاللہ اس میں ہم ان چیزوں کی نشاندہی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری چیزیں باقاعدہ طور پر یہاں موجود ہیں، جو ہم نے کچھ پڑھی بھی ہیں اور کچھ آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ صورت ہے، اس کی میں نے تفسیر نہیں بیان کی ہے، اس پر میں کوئی کمنٹری نہیں کر رہا ہوں، اور بچ رہا ہوں اس اعتبار سے کہ ہمارے پاس آگے پورا وقت رہے اور ہم اپنے کلاس کو مکمل
پڑھ سکتے ہیں۔ پھر بھی اس کے ترجمے کو آپ دیکھیے، پڑھیے اور اس کے بارے میں اور چیزیں جاننے کی کوشش کریں۔ یوں ہی جو سنت اذکار بتائے گئے ہیں انہیں صرف رٹ کر کے یوں ہی زبان سے ان کا ورد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم ان کو سمجھیں بھی اور سمجھ کر کے پھر اس کو یقین کی کیفیت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہاں پر فی الحال اتنا سمجھ لیں کہ ایک تو حسد یہ جو مرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حسد جو ہے وہ ایک اصل میں سائیکولوجیکل ایشو انسان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ اس وقت تباہی کا ایک بہت بڑا دروازہ اس سے کھلتا ہے جب انسان اپنے آپ میں خود جو ہے ناشکرا ہو جاتا ہے، تشکر کے جذبات اس کے اندر نہیں ہوتے، جو اسے ملا ہے اسے وہ ہمیشہ کم سمجھتا ہے، دوسروں کی چیزوں کو جو ہے ترسی نگاہوں سے دیکھا کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ حسد کا مادہ پیدا ہوتا ہے اور جیلسی اس کے اندر آتی ہے، دوسروں سے وہ نیگیٹو معاملوں میں کمپیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، نیگیٹو راستوں سے، نیگیٹو طریقوں سے، تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ مرض اتنا خطرناک ہے کہ سامنے سے اگر وار نہیں کرتا بندہ تو پھر وہ پیچھے سے بے خونی میں جڑ کاٹنے میں لگ جاتا ہے، اور وہ کبھی کبھی جو ہے پولنگ لیگ سے شروعات ہوتی ہے اس کی، کہ ٹانگ کھینچنا، بات بات میں لوگوں کا مذاق اڑانا، ان کی ہنسی اڑانا اور ان کے ساتھ نازیبا سلوک کرنا، تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ اتنا خطرناک روپ اختیار کر لیتا ہے کہ پھر یہ آپ انسان کو غلط راستوں پر، جادو ٹونے کے راستے پر بھی ڈال دیتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ اپنی اچھی صلاحیتوں کو بھی انسان برباد کر بیٹھتا ہے۔ اور لیکن یہ ساری چیزیں ہم پر اثر نہیں کریں گی جب ہم اللہ کے اس شیلڈ میں آ چکے ہوں گے اور اس کے امبریلا کے نیچے ہوں گے۔ اس کا امبریلا ہے کیا؟ ان صورتوں کا، دونوں صورتوں کا خوب ان کا ورد کریں، یقین کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اور باقی تفسیر اس کی انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر آ جائے گی۔ اب اس میں شروعات میں ہی رب ہے، فلق ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہ چھا جانے کا مفہوم کیا ہے، گرہ کیا ہے، نفاسات کیا ہے، بے شمار اس میں ایسی چیزیں ہیں جو ڈسکس کی جا سکتی ہیں جس میں 1 گھنٹہ بھی کم پڑ جائے گا۔ چلتے ہیں آگے، اللہ کے نام سے آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب جان رہے ہیں کہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے مرکب جاری، اور مرکب جاری کا تعارف کل آپ کو ہو چکا ہے، پریپوزیشنل فریز، یعنی ایسا فریز جس میں ہم پریپوزیشنز کا استعمال کرتے ہیں۔ پریپوزیشنز کیا ہوتے ہیں وہ آپ کو بتایا گیا تھا، جن کو ہم عربی میں کہتے ہیں حروف جارہ۔ حروف جارہ، جب یہ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں اور جس اسم کے ساتھ یہ آتے ہیں تو اپنے سے بعد آنے والے اسم کو یہ حالت جر میں کر دیتے ہیں، منتقل، کنورٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جار، یا آپ یہ کہیں حرف جر اور مجرور، یہ دونوں مل کر کے کیا بناتے ہیں؟ مرکب جاری۔ کل آپ کے کلاس میں بس سرسری طور سے انہیں نوٹ کر رہا ہوں، کتنے آپ نے حروف جارہ پڑھے تھے؟ کیونکہ بغیر حروف جارہ کے یہ سبق ادھورا ہے، جیسے بغیر اسماء اشارہ کے آپ مرکب اشاری نہیں سمجھ سکتے، ویسے ہی بغیر حروف جارہ کے مرکب جاری نہیں بن سکتا۔ تو کل آپ نے دھیان اگر آپ کو ہو تو با زیر کے ساتھ پڑھا تھا، پھر اسی طرح تا زبر کے ساتھ، واو، ٹھیک ہے، نمبرنگ کرتے چلیں تاکہ ذہن میں یہ باتیں تازہ ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے واو کے بعد کاف پڑھا تھا، ٹھیک ہے، اور بتائیے اس کے بعد کیا پڑھا تھا؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں، بتائیے۔ لام بھی پڑھا تھا، ویری گڈ، اور لام کے بعد کیا پڑھا تھا؟ لام کے علاوہ فی پڑھا تھا، ویری گڈ، ٹھیک ہے۔ تو ٹوٹل کتنے کل آپ نے پڑھے؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، فی اور لام 2 پڑھے، یعنی کل آپ نے 6 پڑھ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو 5th نمبر پہ آپ نے لام، اور 6th نمبر پہ آپ نے فی، ماشاء اللہ 6 پڑھ لیے تھے۔ تو آج ہم لوگوں کو 6th آن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل ہوتے کتنے ہیں؟ کل میں نے بتائے تھے 17، جس میں سے 11 ہم سب کو دھیان سے پڑھنے ہیں، تفصیل سے،
تو 11 میں سے آج 6 ہو چکے، یعنی 5 ابھی اور اچھی طرح باقی ہیں پڑھنا. ٹھیک، ایک بار اس کو سرسری طور سے جلدی سے ریکال کر لیں. با آپ نے بتایا، آپ سب نے سمجھا کہ یہ ساتھ کے مفہوم میں آتا ہے، ساتھ، جسے ہم ود بھی کہتے ہیں انگلش میں. اس کی ایک ایگزامپل بہت آسان سی تھی کہ بالقلم، القلم بالقلم. ٹھیک ہے، قلم کے ساتھ. تا، یہ صرف اس کا ایک یوز تھا اور وہ قسم کے لیے تھا، اور آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کی قسم کے ساتھ خاص تھا، تاللہ. اسی طرح واو، یہ بھی قسم کے ساتھ تھا، قسم کے لیے تھا، لیکن یہ اللہ کے ساتھ صرف مخصوص نہیں تھا، بلکہ واللہ اور والعصری دونوں جگہ آپ نے اس کو، یعنی اللہ کے علاوہ بھی دوسری اور جو قسمیں ہوتی ہیں چیزوں کی، ان کے ساتھ بھی آتا ہے والعصری. اسی طرح کاف جو ہوتا ہے یہ کے جیسا کے مفہوم میں ہوتا ہے. اب یہ دیکھیے، ایک غلطی میں نے کر دی ایگزامپل، اور وہ معنی اور مفہوم سے ایک چیز پین سے لکھ دیا ہے، اس کو اریز کر لیں. یہ ساتھ یا ود کے مفہوم میں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر کاف جو ہے یہ کے جیسا، کے مانند، اردو میں مانند بولتے ہیں، لائک نا، اور یا پھر کی طرح، یہ اس طریقے کے مفہوم دیتا ہے. جیسے میں کہوں چاند جیسا، ٹھیک ہے، تو یہ جیسے انگلش میں سملی آپ نے پڑھا ہوگا فگرس آف اسپیچ میں، تو کل قمری، تو یہ کیا ہے اصل میں؟ کل قمری، یعنی قمر کے جیسا، کل قمری. القمر ہوتا ہے، القمر میں کاف لگا دیا تو کل قمر، قمر کے جیسا، چاند کے جیسا. لام، اسے کہتے ہیں، خاص طور سے اس کا نام تھا لام جارہ. ٹھیک ہے، اور لام جارہ، لام جارہ اس کے دو یوز میں نے آپ کو بتائے تھے. کیا؟ یہ اسم کے ساتھ بھی آتا ہے اور ضمیر کے ساتھ بھی آتا ہے. اچھا، اگر یہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے تو خاص کیا تھا، اور ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے تو خاص کیا تھا، یہ بات یہاں جاننی تھی. تو یاد رکھیے، جب یہ اسم کے ساتھ آئے گا تو زیر والا ہوگا، اور جب ضمیر کے ساتھ آئے گا تو یہ زبر والا ہوگا. اس کی ایگزامپل آپ کو ایک ایک یہ سمجھ لینی ہے کہ مثلا آپ کہیں یہاں پر لی زیدن، زید کے لیے، فور زید. ٹھیک ہے، اور زبر کے ساتھ اب اسی زید کو ریپلیس کیا تو یہ لہو. یہ بات آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لی تھی، لہو یعنی اس کے لیے زید کو ریپلیس کر لیا. ایک پوائنٹ یہاں پر میں اور بتانا چاہوں گا آپ کو، جو کل نہیں بتایا تھا، اسے بھی نوٹ کر لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ یہی لام یعنی یہ لام جارہ جب کبھی کس کے لیے آئے، ملکیت شو کرے. کیا شو کرے؟ ملکیت. ملکیت کیا ہوتا ہے؟ مشکل لگ رہا ہوگا. ملکیت یعنی پوزیشن شو کرے، یعنی کسی چیز پر اپنا حق اور اختیار، حق. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ نے قرآن کریم کی ان آیات پر اگر کبھی غور کیا ہو جس میں آتا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ. اب لفظی ترجمہ آپ کریں گے تو آپ ترجمہ کریں گے فور کا، کیونکہ اس لام جارہ کا ترجمہ ہوتا ہے فور، کے لیے. تو آپ ترجمہ کریں گے اللہ کے لیے، جبکہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے ہے، اللہ کا ہے. ٹھیک ہے، وہ ترجمے میں آپ کہہ دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن حقیقی معنی اس کے یہی ہیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہیں اور زمین میں، آسمان میں، ساری کی ساری چیزیں، آسمانوں کی اور زمین کی تمام چیزیں اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، یہ سب کے سب پر جو ملکیت ہے، جس پر پوزیشن ہے، حقیقی اختیار ہے، وہ کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. تو جب ہم اس لام جارہ کو اللہ کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آتا ہے للہ، اور للہ میں جو یہ لام جارہ ہے، یعنی یہ لام جارہ پلس اللہ، جب یہ مل کر کے آئے تو یہ بن گئے للہ. ٹھیک ہے، زیر کے ساتھ آیا، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر اللہ میں ایک طرح کا الف لام، اور تو یہاں پر جب لام داخل ہوا تو وہ حمزۃ الوصل بیچ سے غائب ہو گیا، نہیں لکھا جائے گا. جیسے کل آپ نے للمتقین پڑھا تھا تو وہ ایشو ایڈریس ہو گیا آلریڈی. لیکن جو نیا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جب ملکیت کے لیے آئے گا، ٹھیک ہے، اللہ کا ہے، ملکیت شو کرے گا، تو پھر اس لام کا نام ہو جائے گا، اور دھیان سے سنیے گا، لام تملیک. اس لام کو کہیں گے لام تملیک.
اس لام کو کہیں گے لام تملیک، ٹھیک ہے، یعنی ملکیت والا لام۔ تو ہم نے بتایا تھا نا آپ کو کہ جتنے زیادہ یوز اس کے آتے جائیں گے، جتنے زیادہ فنکشن کسی ایک پرٹیکولر لیٹر کے آتے جائیں گے، اس کے نام بدلتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ لام تملیک آپ نے پڑھ لیا، لام جارہ آپ نے پڑھ لیا، لام تعریف آپ نے پڑھا تھا، کون سا لام؟ جو حمزۃ الوصل کے ساتھ، یعنی الف لام والا لام جو ہوتا ہے وہ لام تعریف ہوتا ہے۔ پھر ایک حروف الہجا کا لام، تو دیکھیے برابر آپ کو لام مل رہے ہیں، ابھی اور لام ملیں گے، تو جب جو لام ملے گا اپنے آپ میں لام وہ ویسا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مفہوم ڈفرینٹ۔ تو یہ ایک ایڈیشن تھا آج کی کلاس میں۔ اس کے بعد آپ نے فی کی ایگزامپل میں، فی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے ان یا میں، اور اس کے لیے ایک ایگزامپل آج آپ کو نیا دیں، کل آپ نے فی المسجدی، فی السوقی، فی الفصلی، ٹھیک ہے، اس طریقے کے ایگزامپل لیے تھے، فی المدرستی، اسکول میں، کلاس میں، مسجد میں، بازار میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ابھی آپ کو ہم ایگزامپل دے رہے ہیں، جیسے آپ کے سامنے ایک لفظ ہے امان اور اللہ، ٹھیک ہے، اصل میں یہ مرکب اضافی اور یہ ہے امان اللہ، جو ہم لوگ بولتے ہیں جب کسی کو رخصت کرنے لگتے ہیں تو دعا دیتے ہیں، اور دعا کون سی دیتے ہیں؟ فی امان اللہ، تو اس کے پہلے یہاں پر کیا لگا دیتے ہیں؟ فی۔ تو یہ جو فی لگاتے ہیں نا، اس فی کے لگانے سے یہ امان جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چلا جاتا ہے حالت جر میں، تو یہ ہو جاتا ہے امان اللہ، فی امان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے، اپنے پروٹیکشن میں رکھے۔ تو یہ دراصل ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، تو فی امان اللہ۔ اسی طریقے سے آپ جب قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، کیا پڑھتے ہیں وہاں پر؟ صدور الناس، صدور الناسی، اس مرکب کو پہچانیے۔ دیکھیے سب سے پہلے اصل میں یہ مرکب ہے صدور الناس، تو صدور صدر کی جمع، صدر مینس سینہ، اس کی جمع جو ہے وہ صدور ہو گئی، صدور الناسی یعنی لوگوں کے سینے، لوگوں کے سینے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ غور کریں تھوڑا سا کہ جیسے ہی اس کے پہلے دیکھیے فی آیا تو یہ تھا مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کیسا تھا؟ پہلے یہ دیکھ لیجئے، جیسے امان اللہ تھا، تو مرکب اضافی دیکھیے صدور میں الف لام نہیں داخل اور غیر منون ہے، یعنی تنوین نہیں ہے، لہٰذا ڈکلیئر ہو گیا یہ مضاف، اور ساتھ میں دیکھیے مجرور اس میں ایک ہی ہے، تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن مرکب اضافی۔ اس کے پہلے آپ نے فی لگایا، فی لگانے سے یہ صدور کیا بن گیا؟ صدور الناس۔ اب آپ کو دیکھیے میں نے کہا تھا نا کچھ دن کے بعد یہ پتہ چلیں گے ریزن کہ وہاں پر کوئی چیز کس حالت میں کیوں، تو آپ کو مرکب حالت جر میں ہونے کی دو اور اونلی دو، یعنی صرف اور صرف دو وجوہات ہوتی ہیں، وہ دونوں پتہ چل گئی۔ ایک تو آپ نے پڑھی تھی کہاں؟ مرکب اضافی میں مضاف مضاف الیہ، کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور دوسرا ہی مرکب جاری میں کہ جار مجرور میں مجرور مرکب جاری اسم کا ہی نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو فی صدور الناس، تو یہ ایک تھا مرکب اضافی کنسٹرکشن تھی جس میں آپ نے فی لگا دیا تو یہ مرکب جاری بن گئی، تو یہ آپ نے الحمدللہ دیکھ لیا، اللہ کا شکر ہے، یہ اتنے آپ نے سیکھ لیے۔ اب آگے چلتے ہیں اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جو نئی چیزیں تھیں وہ آپ نے فی الحال ایک آدھ تھیں وہ دیکھ لی، تو حروف جارہ کا سلسلہ آگے چلے گا، جیسے ہی نیا حرف جر آپ پڑھیں گے تو نیا ایک مرکب جاری بنانا آپ سیکھتے چلیں گے۔ سوچئے یہ چیزیں کبھی آپ نے غور کیا کیا ہم لوگ کوئی ایک ایسی ایکسرسائز میں لگے ہوئے ہیں، معاذ اللہ جو ضروری نہیں ہے، یعنی ہم لوگ کوئی ایک ایسا مشغلہ کر رہے ہیں رات کے اس وقت میں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ سب لوگ غور کریں اس بات پر، یہ بہت سوچنے کا مقام ہے۔ کیا ہم لوگ کوئی ایک یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی کہتے ہیں کار ابس کو، یعنی ایسا کام جس کا کوئی جو لا حاصل ہو، جو پرپز لیس ہو، تو کیا یہ کار ابس ہے کہ یہ ویسٹ ہو جانے والا کام ہے؟ ہرگز نہیں۔ آپ سوچئے کہ قرآن کریم کی وہ چھوٹی بڑی چیزیں کس حد تک ہی صحیح، آج آپ کا یہ 20th لیکچر یعنی 20واں دن ہے، کلاس اگر صرف دیکھی جائے، اور اگر وہ جو بیچ میں گیپ ہوتے ہیں 2 دن آف رہتی کلاس، اس کو بھی شامل کر لیے تو تھوڑے سے اور دن ہو گئے، ادروائز یہ ان 20 دنوں میں کیا کچھ نہیں آپ نے سیکھا۔
اس آج 20ویں دن آپ کہاں ہیں اور 20 دن پہلے آپ عربی کے معاملے میں کہاں تھے، اس کا موازنہ کمپیریزن ضرور کریے. اس سے نہیں کریے کہ عربی تو بہت بڑا قلعہ ہے اور اس بہت بڑے قلعے کی ابھی ہم یہاں پر ہیں. ایسا کریں گے تو یہ نیگیٹو سوچ ہے. اسی سوچ نے آج تک سیکھنے نہیں دیا اور آپ کو دور رکھا کہ نہیں یہ بڑوں کی بات ہے، بڑوں کا کام ہے اور یہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہی تو سب سے بڑی نادانی ہے. اصل میں دانش مندی یہی ہے کہ یہ جو 20واں دن ہے اور جو پہلا دن تھا آپ کا، ایمانداری سے سوچئے، غور کریے کہ آپ نے کتنی ترقی کی، تب آپ اور ترقی کریں گے انشاءاللہ. تو 6 کے بعد 7 نمبر پہ انشاءاللہ آج ہم لوگ پڑھیں گے من. ٹھیک ہے، یعنی فی کے بعد اب آج ہم لوگ من پڑھیں گے. دھیان سے دیکھتے چلیے اور سمجھتے چاہیے. من یہ دیکھیے موٹیویشن کی بات ہے، لیکن آپ میں سے ایک پارٹیسپینٹ جو ہے وہ ڈراپ ہو گئے، شاید کوئی جینوین ریزن ہو، پتہ نہیں مجھے. میں یہاں پر پارٹیسپینٹس کی تعداد بیچ بیچ میں دیکھتا رہتا ہوں، کیونکہ ٹیچر کے لیے خود بھی کلاس میں اسٹوڈنٹس کی جو نمبر ہوتی ہے نا، کبھی کبھی وہ موٹیویشن یا ڈی موٹیویشن کا سبب بن جایا کرتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک نارمل ٹیچنگ لرننگ پروسیس نہیں، بلکہ یہ ایک انویسٹمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں اور ایک انویسٹمنٹ ہے جو میں کر رہا ہوں. ہم سب لوگ مشترکہ طور پر ایک انویسٹمنٹ کر رہے ہیں جس کا ریٹرن ہم کو انشاءاللہ آخرت میں ملے گا. تب پھر اگر کلاس میں کوئی ایک ہی ممبر کیوں نہ ہو تو انشاءاللہ امید ہے کہ حوصلہ کم نہیں ہونا چاہیے، آپ کا بھی اور میرا بھی. تو خیر یہ من دیکھیے، من کا مطلب ہوتا ہے سے یعنی فرام. ٹھیک ہے. اچھا، اس من کا ہم استعمال کیسے کریں گے؟ جیسے ہم کچھ ایگزامپلس لکھیں گے عربی میں. اب مجھے بار بار وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ من حرف جر ہے اور یہ اپنے بعد والے ساتھ والے اسم کو مجرور کرے گا. میں بار بار ایسا نہ بول کے ڈائریکٹ ایک ایگزامپل لکھتا ہوں. جیسے، اور ایک پوائنٹ بھی یہاں پر انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہوگا ابھی، من اور مکہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر میں لاسٹ پہ میں چھوڑ رہا ہوں، حرکت نہیں لگا رہا ہوں قصدن. آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بتائیں. جیسے میں نے لکھا من مکہ، مکہ، میں اتنا بھی بولوں بالکل صحیح ہے، لیکن چونکہ ہم لوگ لرننگ فیز میں ہیں تو یہ جانیں گے کہ آخری حرف پر حرکت کون سی لگنی ہے. اب آخری حرف پر حرکت کون سی لگنی ہے؟ کیا یہ مکتی ہے یا مکتا ہے یا مکتو ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ نہیں، مکتی تو نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مکہ جو ہے وہ شہروں و ملکوں کے نام میں سے ہے اور یہ ایک غیر منصرف اسم ہوتا ہے. تو یہاں پر آئے گا مکتا، یا یہاں پر یہ، ہاں، تو یہ مکتا ہو جائے گا، من مکتا. اب اس کا مطلب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیا مطلب وہ اس کا، فرام مکہ. چلیے، اب اسی طریقے سے من اور بھی جگہ آ سکتا ہے. جیسے آپ کو کہنا ہے گھر سے، گھر سے، تو اب گھر کی عربی ہم لکھ رہے ہیں البیت. البیت، رائٹ. تو اب یہ البیت جو میں نے لکھا، تو یہاں پر غور کریں گے سبھی لوگ، یہ البیت ہے. پہلے یہ تھا البیتو، جب یہ من لگا شروع میں تو یہ ہو گیا، ایک منٹ، البیتی. لیکن کیا اسے من البیتی پڑھنا ٹھیک ہوگا؟ نہیں. اب یہ جو نون اس کا ساکن ہے نا، جب یہ آگے ملایا جائے گا تو یہاں پر یہ زبر دے دی جائے گی. یہ ایک کانسیپٹ یاد رکھیے، یہ ساکن نون پر ایک زبر دیں گے جب اسے آگے ملائیں گے. تو یہ من البیتی، یہ تو حمزۃ الوصل تھا ہی، تو یہ ہو گیا من البیتی یعنی گھر سے. ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ بھی آپ کو اچھی طرح الحمدللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، گھر سے اس کا مطلب ہو گیا. ٹھیک. اسی طریقے سے اور ایگزامپل دیکھ لیجیے من کے بعد. جیسے السما، تو یہاں پر ہم کیا لکھ رہے ہیں؟ منس سمائی. ٹھیک ہے. تو منس سمائی یعنی آسمان سے. اب قرآن کریم میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ منس سمائی کنسٹرکشن ملے گی. ابھی ابھی آپ نے جو پڑھا ہے سورۃ الفلق،
اس میں پڑھا ہے من شرری حاسد، من شرری حاسد. ہاں اب یہ بھی بالکل صحیح ہے. یہاں پر ہم من مکتا بھی بول سکتے ہیں. اسی طرح یہاں پر یہ من شرری حاسدن، ٹھیک ہے. تو شرری حاسدن یہاں پر کیا تھا، ایک مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن تھی، ٹھیک ہے. یعنی حاسد کے شر، حاسد کے شر، حاسد کا شر. تو کا کی کے را ری رے یہ جب پہچان ہے مرکب اضافی کی، ویسے بھی شررو حاسدن تھا یہ، لیکن من نے اسے کیا کیا، شرری حاسدن. تو یہ ہی نہیں ہے کہ آپ صرف پریپوزیشنل فریز پڑھ رہے ہیں، آپ ساتھ ہی ساتھ پوزیسو فریز کو بھی ریوائز کرتے چل رہے ہیں، یعنی مرکب اضافی کا ریویژن بھی چل رہا ہے. تو من شرری حاسدن یعنی حاسد کے شر سے، ابھی پیچھے آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ. تو یہ من آپ نے پڑھ لیا اور سمجھ لیا اچھی طرح. اتنی ایگزامپلس میری سمجھ سے کافی ہیں. چلیے آگے دیکھیے. اس کے بعد نیکسٹ 7 کے بعد 8. اصل کام تو آپ کا ہے. یہ جو لسٹ بن جائے گی تو اس میں جتنے بھی حروف جا رہے ہیں یہ میننگ کے ساتھ اور ایٹ لیسٹ ایک ایگزامپل آپ کو یاد کر لینی ہے سمجھ کے. اسی طرح ان. اب یہ من اور ان بہت ان میں جو ہے سملیرٹیز ہیں، مماثلت ہے. ان کا بھی مطلب سے ہے اور اس کا بھی مطلب جو ہے فرام ہی ہے، لیکن اس کا یوز تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے دونوں کا. وہ کیا ہے دیکھیے دھیان سے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں عام طور سے یہ کسی نہ کسی پلیس کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. کبھی کبھی یہ شر حاسدن بھی آ گیا. ان کا استعمال آپ نے عام طور سے احادیث میں خوب دیکھا، جہاں پر روایت کی جاتی ہے، کوئی پرسن آتا ہے ساتھ میں نا، جیسے نام ہے ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نام ہے صحابی کا. تو ابو ہریرہ، ٹھیک ہے. اب ہریرہ میں نے کیوں لکھا، یہ دیکھیے دھیان سے. ابو مضاف ہے، یہ مضاف، اور ہریرہ یہ مضاف الیہ. ابھی آپ کو کہیں گے کچھ سمجھ میں نہیں آیا صحیح. یہ ہریرہ مضاف الیہ ہے، زبر اس لیے کیونکہ یہ آپ دیکھیے گول تا پر ختم ہونے والا اسم ہے، اور یہاں پر یہ غیر منصرف والی کیٹیگری میں جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ابو ہریرہ. اب یہ ابو لفظ جو ہے اس کی بھی 3 حالتیں ہوتی ہیں. یہ باپ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی میں، اور اس کی 3 فارمز ہیں، ابو، ابا اور ابی، ٹھیک ہے. ابو اس کی پہلی فارم کا مطلب حالت رفع، یہ حالت نصب، یہ حالت جر. اب اگر میں آپ سے کہوں کہ اس ابو ہریرہ، بالکل میتھس کی طرح رولز کو سمجھیے کہ ابو ہریرہ کو مجھے کیا کرنا ہے، یعنی ابو ہریرہ تھا، یہ جو جب وقف کرتے ہیں نا تو وہ ہریرہ ہی پڑھا جاتا ہے. ابو ہریرہ کے پہلے مجھے ان لے کر آنا ہے. تو جیسے ہی میں ان لے کر آؤں گا تو یہ ابو جو ہے یہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا، ابی. تو یہ ہو گیا ابی ہریرہ. اب آپ دیکھیے احادیث میں پڑھتے ہیں نا، ان ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ، ابی ذر، ابی ذر ہو جائے گا. تو اس طریقے سے یہ ابو جو ہے وہ ابی میں کنورٹ ہو جائے گا. ان پرسنس کے لیے خاص طور سے ایک یہ استعمال اس کا ہو گیا. لیکن قرآن کریم میں آپ نے جہاں پر یہ پڑھا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ یقیناً نماز جو ہے وہ کیا کرتی ہے، روکتی ہے. کس سے، فحش کاموں سے، آبسین چیزوں سے روکتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بلکہ روک دیتی ہے. اور یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے، اور بغاوت سے، سرکشی سے، ٹھیک ہے. تو یہاں وہاں پر کیا کنسٹرکشن آئی ہے، فحش کی جمع جو ہوتی ہے وہ فحشا. اصل میں الف لام اس میں اگر لگا دیں گے تو وہ ہو جائے گا الفحشا، ٹھیک ہے. لیکن جب میں یہاں پر لے کر کے آ رہا ہوں ان کے آتے ہی یہ کیا ہو گیا، فحشائی. لیکن ایک اور خاص بات، اب یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، ان کو بہت زیادہ پین ان کو نہیں لینا. بیچ میں یہ حمزۃ الوصل ہے،
ٹھیک ہے، یہاں پر ایک دیکھیے ساکن حرف اور آگے ایک ساکن حرف، دو ساکن اکٹھا ہو گئے تو پیچھے والے کو ہم زیر دے دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا یہ ان جب ملاتے ہیں آگے تو زیر سے ملا دیا جاتا ہے. انل فحشائی، انل فحشائی، یہاں پر اس کو ساکن کرو. انل فحشائی والمنکر والبغی، اور منکرات سے، برے کاموں سے. تو یہ نماز کا رول تھا. اگر نماز ایسا نہیں کر پا رہی تو اس کا مطلب نماز نہیں. یعنی یہ ایک نسخہ بتایا گیا تھا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء. اسے پورا اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں، ان یقیناً الصلاۃ، کہ صلاۃ جو ہے، تنہا روکنے کے لیے یہ ورب ہے، یہ آگے انشاءاللہ پڑھیں گے. تنہا عن الفحشاء والمنکر، والمنکری، کہ روک دیتی ہے کس چیز سے؟ فحش کاموں سے اور منکرات سے، برائیوں سے. ٹھیک ہے، لیکن ہماری نماز اگر ایسا نہیں کر پا رہی ہے اور ہم نمازی بھی ہیں پرانے، تو اس کا مطلب یہ نسخہ تو غلط نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہم نے اس نسخے کا صحیح ایپلیکیشن نہیں سیکھا. اس نسخے کو اپلائی کیسے کرنا ہے، پراپر ڈوز کیسے لینی ہے، یہ ہم نے نہیں دیکھا. ساتھ میں پریکاشنز کیا برتنے ہیں، کون کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، وہ ہم نے نہیں کیا. نماز نہیں رہی تو اسے نماز بنانا ہے، صلاۃ بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو یہ من بھی دیکھ لیا، عن بھی دیکھ لیا. اس سے زیادہ اس میں ڈیپ میں نہیں جانا، بس اتنا ہی ابھی فی الحال کافی. 7 اور 8، اس کے بعد اب 9 پہ آئیے. جیسے یہاں پر من اور ان پڑھا ہے، ایسے ہی انشاءاللہ ابھی 2 کی جوڑی ہم لوگ ایک اور پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے الہ. الہ کے ساتھ ایک اور پڑھیں گے انشاءاللہ. الہ کے معنی ہوتے ہیں کی طرف، ٹورڈز، جو ہم نہیں بولتے ہیں، یعنی تک کے معنی میں بھی آتا ہے یہ، اور کی طرف کے مفہوم میں بھی یہ آتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو یا ٹورڈز. ٹھیک ہے، تو یہ الہ یعنی تک. اب اس کا استعمال جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے لکھا تھا مسجد سے. ٹھیک ہے، تو مسجد سے تو کیا ہو جائے گا؟ من المسجدی، من المسجدی. اب آپ کو کہنا ہے گھر کی طرف، من المسجدی، اور پھر اسی کے آگے آپ کو کہنا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ الہ اچھا پوائنٹ نمبر 6، نہیں صحیح تو ہے. 6 اور 5، 7، 8، اب 9 صحیح ہے. من المسجدی الى السوقی، یا سوقی کہتے ہیں بازار. چلیے اسی کو لے لیتے ہیں. اب غور سے دیکھیں، من المسجدی، مسجد سے، فرام مسجد، ٹو کہاں؟ بازار، مارکیٹ. اب یہاں پر الہ السوقی، یہ بھی فلوئنسی جو ہے چیک ہو رہی ہے. تو یہاں پر اس الہ کی کھڑی زبر کو نارمل زبر دے دیا جائے گا آگے ملانے کے لیے، الى السوقی، الى السوقی. تو یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، آپ سورۃ الغاشیہ پڑھیے جمعہ کے روز، یعنی یوم الجمعہ، جمعہ کے روز جو 2 فرض رکعتیں، جو 2 فرض پڑھی جاتی ہیں جماعت کے ساتھ، اس میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ یعنی سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، عام طور سے پڑھتے تھے، اور بھی بڑی صورتیں پڑھتے تھے، لیکن یہ 2 صورتیں. تو اسی سورۃ الغاشیہ میں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، اس میں آگے آتا ہے افلا ینظرون الی الابل. کیا آیا؟ یہی کنسٹرکشن دیکھیے وہاں پر بھی الہ اور الابل. ابل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ کو کہتے ہیں، کیمل کو. الل ابلی، یہ تو حمزۃ الوصل ہو گیا. اچھا یہ جو الہ ہے نا، یہ الہ نہیں رہا، یہ کیا ہو گیا؟ آگے ملانے کی وجہ سے الہ، الل.
ٹھیک ہے، زبر لگ گیا. الل ابلی افلا ینظرون الل ابلی، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کس کی طرف؟ اونٹ کی طرف. کیف خلقت، کہ اسے ہم نے کیسے پیدا کیا، یعنی اسے کیسے پیدا کیا گیا، پیسے وائس سے وہاں پر. الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، اور آسمان کی طرف. آگے یہی کنسٹرکشن پھر آگے جا رہی ہوتی ہے. کیا آتا ہے وہاں پر؟ الى السماء، وہ پیچھے تھا الى السماء، یعنی آسمانوں کی طرف. کیف رفعت، کہ اسے کیسے رفعت بخشی گئی، کیسے بلندی بخشی گئی. الی السماء کیف رفعت، کیسے اسے بلند کیا گیا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. اور جبال یعنی پہاڑ کی طرف. الى الجبال یعنی دیکھنے کی بات ہو رہی ہے نا، تو جبال کی طرف، جبل کی جمع. والى الجبال كيف نصبت، کہ پہاڑوں کو کہ انہیں کیسے نصب کیا گیا، کیسے انہیں زمین میں گاڑ دیا گیا ہے، نصب کر دیا گیا. الی الجبال کیف نصبت والی الارض کیف سطحت، اور زمین کی طرف کہ اسے کیسے پھیلا دیا گیا، ہموار کر دیا گیا. اب زمین پھیلی ہوئی تو ہے، تبھی تو ہم لوگ اس میں چل پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہموار کر دی زمین، اور اس پر انسان جو ہے چل رہا ہے، میں کام کر رہا. اب اس یہاں پر ایک سیکوینس پہ غور کریے کہ اصل میں یہ جن مخاطبین سے یہ بات کہی گئی، وہ لاکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، ٹھیک ہے، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تو ان لوگوں کو کیا دی جا رہی ہے؟ دعوت فکر. کیا کہا جا رہا ہے؟ ان سے غور و فکر کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ اپنی عقل کا، اگر وہ عقل سلیم ہے تو ظاہر سی بات ہے ہدایت ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ نے تو عقل سلیم ہی دی ہے نا. وہ تو انسان ہے کہ اس پر جو ہے بہت سارے ملمے، بہت سارے کور، بہت ساری چیزیں چڑھا لیتا ہے، تعصب کے اینک لگا لیتا ہے، جس سے وہ حق سے منحرف ہوتا چلا جاتا ہے، دور ہوتا چلا جاتا ہے. ورنہ اگر انسان اپنے خالق کو پہچاننا چاہے تو صرف اور صرف یہ انگلی کا ایک پور، یعنی آگے فنگر ٹپ کافی ہے آج کے دور میں خالق پر یقین کرنے کے لیے. باقی کچھ چیزیں وہ دیکھیں نہ دیکھیں، صرف یہ دیکھ لیں. آج سے کئی سال پہلے تک بایو میٹرک کو کوئی نہیں جانتا تھا. آج بایو میٹرک جو ٹیکنالوجی آ گئی، جس کے ذریعے یہ تک معلوم ہو گیا کہ دو جڑواں جو ہیں وہ بھی ایک جیسی ان کی یہ فنگر پرنٹس نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، تو خالی اگر یہ دیکھ لیں تو پھر انسان سوچے گا، بلکہ کہہ پڑے گا کہ ضرور ہم ایک آرگنائزڈ سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس آرگنائز سسٹم کو آرگنائز کرنے والا کوئی آرگنائزر ہے، کوئی اس کا کریٹر ہے، کوئی اس کو مینج کرنے والا مینیجر ہے. تو جب یہ جان جائیں گے، کب جانیں گے؟ جب ساری ان تعصبات سے، فیلنگ سے باہر آئیں گے اور غور کرنے لگیں گے. تو ہم سب جانتے تو ہیں، لیکن ہم سب کا یقین بڑا محمل سا ہو گیا، بڑا کمزور سا ہو گیا. معلوم ہے یہ بات، ایمان بھی تازہ ہونے لگتا ہے سن کر کے، اور اس سے اپنے پن کا احساس بھی ملتا ہے. لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو وہاں پہ پورے کاغذ ہو جاتے ہیں، ہیلا حوالی کرنے لگتے ہیں. جب کوئی ہم سے جو ہے مطالبہ ہو وقت کا، کسی کام کو ہم سے کہا جائے کرنے کو، تو ہم بہت پیچھے ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ یعنی یقین کی کیفیت تک کہ یہ چیزیں ابھی نہیں اتری. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس پر غور کریں، یہ ہمارے لیے ہے. یہ نہ سوچیں کہ یہ دعوت فکر صرف ان کو دی گئی تھی، اب تو ہم اس مرحلے سے آگے بڑھ آئے ہیں، اس فیز سے باہر نکل آئے ہیں، ہم تو ایمان والے ہو گئے ہیں. اب ہم کیسے؟ ایمان کا دعویٰ اس دور میں بھی کچھ لوگوں نے کیا تھا، بلکہ کرتے رہے تھے برابر. سورۃ الحجرات میں ان سے کہا گیا کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ اعراب جو ہیں، بدو جو ہیں، وہ کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے قل لم تؤمنوا، کہ ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے، ولكن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم تو اسلام لائے.
تو ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو ہم سب غور کریں اللہ کی اس آیات انفسی اور آیات آفاقی، ان پر غور کریں، اپنے جانوں میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اور جو زمین اور آسمان اور ان ساری جگہوں پر جو اس کی آیات، اس کی نشانیاں، اس کے سائنس جو پھیلی ہوئے ہیں، ان پر غور کریں۔ اب ان لوگوں سے اس وقت یہی کہا گیا کہ بھائی دیکھو، جب کوئی ایک بدو جب صحرا میں نکلتا ہے نا اونٹ پر، تو اس کے پاس دیکھیے ایک اونٹ ہوتا ہے، اس اونٹ میں بڑے عجائبات، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تفصیلات کا موقع نہیں ہے، غور کریے گا آپ سب کہ اونٹ میں ایسی کیا خاص بات ہے، وہ ریگستان کا جہاز کیوں کہا جاتا ہے، اور اس میں کیا کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کے فیچرز جانیے۔ وہ وہاں سروائیو کر لیتا ہے، اسی جانور کو وہاں پر زیادہ کیوں پیدا کیا گیا، باقی اور ادھر کیوں نہیں اتنے زیادہ، باقی جگہوں پر اونٹ اتنے زیادہ کیوں نہیں اس دور میں۔ الی الابل افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت، اور آسمان کو دیکھو، جب وہ صحرا میں ہوتا ہے، سنسان جگہ پر ہوتا ہے، وادیوں کے بیچ سے کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جب وہ دیکھتا ہے تو آسمان کی چادر تنی ہوتی، ٹھیک ہے۔ الی الجبال والی الجبال، اور جبال پہاڑ ہوتے ہیں اونچے اونچے، ان پہاڑوں کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ کبھی آپ کا سابقہ پڑا ہو، کبھی آپ گئے ہوں ایسی جگہوں پر، ہلی ایریاز میں، تو وہاں دیکھیے تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے وہاں پر، ہیبت سی ہوتی ہے کہیں کہیں پر، اور اللہ کی قدرت کا مظہر ہے وہ ساری چیزیں۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے زمین ہموار کر دی گئی۔ ان کے لیے یہ ساری چیزیں تھیں۔ آج ہمارے لیے ٹیکنالوجی اور یہ انوویٹو دور میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جن پر ہم اور غور کریں، ان پہ تو کریں ہی کریں، باقی چیزوں پر غور و فکر کریں، اور ان کے ذریعے اپنے خدا پر ہمارا یقین کون سا یقین بن جائے؟ عین الیقین، حق الیقین، یعنی یقین کی ایسی کیفیت کہ بس اب ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ تو آگے چلتے ہیں، 9th کے بعد 10th۔ یہاں پر الہ کے تعلق سے ایک اور ہے، وہ یہ الہ، دونوں ایک ساتھ ملتے جلتے۔ الہ جو ہے وہ پر کے لیے آتا ہے، یعنی یہ آتا ہے الہ پر، یعنی آن یا ایٹ دونوں کے لیے آتا ہے یہ۔ اس کو دیکھیں الہ، اس کے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے کہ جب اسے آگے ملائیں گے تو اس کا جو وہ کھڑی زبر ہے نا، وہ زبر میں کنورٹ ہو جائے گی۔ جیسے کرسی پر، تو ہم کیا کہیں گے؟ علل الکرسی ہوتا ہے نا، کرسی، علل کرسی، تو یہ کرسی، ٹھیک ہے۔ تو جب اسے ملایا گیا تو یہ دیکھیے علا سے علل کرسی ملانے کے لیے بن گیا، کوئی مشکل نہیں، کرسی پر۔ آپ سب نے قرآن کریم کی اس آیت کو بھی پڑھا ہے کہ ثم استوى علی العرش، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متمکن ہوا، جلوہ افروز ہوا، تو وہاں پر کیا آتا ہے؟ ثم استوى علی العرش، تو علی العرش، علی العرش۔ اسی طریقے سے یہ کرسی، عرش، علی قلوبہم، قلوب یعنی دل، قلوب اصل میں تھا قلوبہم، اوریجنل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ علا کے لگنے سے وہ کیا ہو گیا؟ قلوبہم۔ قلوب یہاں مضاف بن رہا ہے اور ہم مضاف الیہ۔ ایک بات آپ کو بتا دیں بہت اہم، جب بھی کوئی اٹیچڈ ضمیر، اٹیچڈ ضمیر، اٹیچڈ پروناؤن کسی ناؤن کے ساتھ آئے گا عربی میں، تو وہ پکا مرکب اضافی ہوتا ہے، یاد رکھیے، مرکب اضافی۔ اب یہاں پر یہ ضمیر کون سا ہے؟ ہم ضمیر جو ہے وہ قلوب ایک اسم ہے، اس کے ساتھ مل کر کے آ رہا ہے، جڑ کر کے آ رہا ہے۔ قلوب مطلب قلب کی جمع، ہم یعنی ظاہر سی بات ہے آپ اس کا ترجمہ کس سے کریں گے؟ ہما ہم، یعنی دیر ہارٹس، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر یہ مذکر کے لیے۔ لیکن عربی زبان میں جب قرآن میں کوئی صیغہ مذکر میں آ رہا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ عورتیں اس سے فارغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ، بلکہ عربی گرامر کا یہ اصول ہے
کہ مذکر کے صیغے میں جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ مجموعی طور پر دونوں اس میں مخاطبین میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اشکال ہوتا ہے کبھی کبھی کہ قرآن میں زیادہ تر جگہوں پر سب صیغے میل کے ہیں، زیادہ تر فیمیل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، زیادہ فیمیل کی کچھ جگہوں پر ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سب کے لیے۔ بہرحال یہاں پر یہ ہم اس لیے آیا کیونکہ قلب جو ہے وہ مذکر ہے، قلب مذکر اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے جسم کے وہ اعضاء میں سے ہے جو جوڑوں میں نہیں ہے، پیر میں نہیں، تو قلب کیا ہے؟ میل، اس کی مناسبت سے وہاں پر ہم آیا۔ یہ اصول جو میں بتا رہا ہوں وہ ایک جنرل اصول تھا وہاں پر۔ تو دیر علی قلوبہم، اب یہ علی کی کھڑی زبر میں نہیں کنورٹ ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آگے ملا نہیں رہے ہم لوگ، الگ الگ بلکہ پڑھ رہے۔ تو سورۃ البقرہ میں پڑھتے نہیں کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کی سماعتوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کے دیکھنے پر مہر لگا دی گئی۔ تو یہ 10th نمبر پہ آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ وہ دیکھ لیجئے دھیان سے، اس کو بھی سمجھ لیجئے، 11th نمبر، اس میں حتی ٹائم کے لیے تک کے مفہوم میں آتا ہے، یہ ٹل، ٹھیک ہے، تک۔ جیسے آپ نے سورۃ الفجر میں پڑھا، سورۃ الفجر میں، سورۃ الفجر نہیں بلکہ سورۃ القدر ہے نا، سورۃ القدر میں آپ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، مطلع الفجری یعنی فجر کے وقت، ٹھیک ہے، فجر کے طلوع ہونے تک، حتی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقررہ وقت تک، اس کو کہتے ہیں حتی حین، یہ بھی قرآن کا ہی کنسٹرکشن ہے، حتی حین، حین، یہ دیکھیے مجرور ہو گیا، حتی نے اسے جر میں لے گیا، حالت جر میں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب حین کا مطلب ہوتا ہے مقررہ وقت، یعنی اگر اس کا اوور آل ترجمہ کریں گے تو ایک مقررہ وقت تک، فکسڈ پوائنٹ آف ٹائم تک، مقررہ وقت تک۔ اب یہاں تک آپ کی وہ لسٹ مکمل ہوگی جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، 17 میں سے 11 تفصیل سے پڑھنے، ٹھیک ہے۔ تو جب 11 ہو گئے، اب باقی کے 6 پر ایک سرسری نگاہ بھی ڈال لیجئے انشاءاللہ، اور تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ یہ اتنا سمجھ میں آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں سے، ہاں ایک پوائنٹ یہاں سے یہ سمجھتے چلیے گا کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ کچھ حروف جارہ کس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں؟ ضمائر کے ساتھ۔ تو آج والی کلاس میں جو حروف جارہ ضمائر کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں ان کو میں نے یہاں چارٹ میں کل کی طرح مینشن کیا ہوا، جیسے من، آپ جانتے ہیں اٹیچڈ ضمیر یہاں پر استعمال ہوں گے، ہو، ہما، ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور یا اور نا، یہاں پر آپ نے یہ یا پڑھا ہے اور یہاں پر آپ نے یہ نا پڑھا ہے۔ اب جب آپ اس میں من ملائیں گے تو تھوڑا سا بس کامن سینس کا یوز کریے، کام ہوتا چلا جائے گا۔ من ہو، من ہما من ہم، من ہا من ہما من ہننا، من کا من کما من کم، من کی من کما من کننا، منی مننا، کوئی مشکل کام نہیں تھی۔ یہاں پر شد کیوں لگی؟ کیونکہ یہاں پر آپ کے پاس یہاں من اور پلس یا، جب یہ دونوں ملیں گے تو پھر اس نون پہ شد دے دی گئی، کیونکہ پیچھے اس یا کو زیر چاہیے تھی، تو یہ منی بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو منی اور یہ بن گیا مننا، یہاں تو نون تھا ہی ایک زیادہ آلریڈی، تو یہ من ہوں یعنی اس ایک مذکر سے، من ہما ان دونوں مذکر سے، من ہم ان سب مذکر سے، منہا اس ایک مذکر سے، اس ایک مؤنث سے، سوری، وہ قرآن کی وہ آیت کہ منہا خلقناکم، ٹھیک ہے، وفیہا نعیدکم ومنہا
नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मतलब मिट्टी से ये कहा गया कि मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमें अल्लाह ने पैदा किया, यानी मिन्हा खलकनाकुम, तुम सबको पैदा किया हमने, मिन्हा खलकनाकुम, तो वहाँ पर मिन्हा आया, फिर देखिए फीहा, और फिर उसी में वापस जाना है, फिर वमिन्हा नुखरिजुकुम, और फिर उसी की तरफ, उसी से वापस दोबारा बरामद होना है, तारतन उखरा। ठीक है, तो आगे देखिए मिन हो गया, इसी तरह मिन और अन इस एतबार से बिल्कुल सिमिलर है, जैसे आपने मिन का था मामला वैसे ही अन का होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनहु। अब आपको पता है अनहु क्या कहते हैं, रज़ी अल्लाहु अनहु, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पर अन हुमा, अब मैं सिर्फ वर्बली बताऊंगा, आप देखिए ध्यान से, आप फिलअप करिएगा, अनहु अनहुमा, अनहुम, अनहा, रज़ी अल्लाहु अनहा फीमेल के लिए, अनहा, अनहा, फिर अनहुमा अनहुन्ना, अनका अनकुमा अनकुम, अनकी अनकुमा अनकुन्ना, और फिर अन्नी अन्ना। ठीक, इसके बाद इला, इला में अटैच ज़मायर जब आप ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इला और प्लस हु, तो इला और हु दोनों मिल जा रहे हैं, तो ये जो या बड़ी या है ना, आपको बताया था कि ये जो या जो आपको अपनी असल हालत में दिख रही है ना, जब इसे हम मिलाते हैं आगे तो फिर ये नुक्ते वाली या हो जाती है, यानी स्मॉल या, ये बन जाता है इलई, इलई ही, इलई, इलैहि इलैहिमा इलैहिम इलैहा इलैहिमा इलैहिन्ना इलैका इलैकुमा इलैकुम इलैकी इलैकुमा इलैकुन्ना इलैया इलैना। सेम इसी तरह अला को आपको करना है, यानी इला एंड अला दोनों सेम है स्पेलिंग के एतबार से इस तरह से, और मिन और अन दोनों सेम है। अला, तो यहाँ पर भी अला से क्या बनेगा, अलैहि, फिर इसी तरह अलैहिमा अलैहिम, अब देखिए अलैहिम आ गया, अलैहिम आ गया, सूरतुल फातिहा में आपने पढ़ा है। इसी तरह अलैहा अलैहिमा अलैहिन्ना, अलैका अलैकुमा अलैकुम, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका, ये मुखातब का है, अस्सलामु अलैकुम, अब आपने आज सलाम को भी डिकोड कर लिया, अलैकुम, यानी ये तो पता होगा सलाम का तर्जुमा अलैका, लेकिन अलैका एक वर्ड है या ये संधि की गई है, इसका आपने संधि विच्छेद किया तो फिर ये दो बन गए, अला और का, इसमें एक आपको देखिए प्रेपोजिशन और दूसरा आपका क्या है, अटैच्ड जमीर, यानी जमीर मुत्तसिल, और दोनों मिलकर के एक पर्टिकुलर अलहदा एक लफ्ज बना रहे हैं, बल्कि एक मुरक्कब बना रहे हैं, और वो मुरक्कब कौन सी है, मुरक्कब जारी। बहुत आसान सा, बहुत सिंपल है, अलैका अलैकुमा अलैकुम, अलैकी अलैकुमा अलैकुन्ना, अलैया अलैना। ठीक, तशहुद में भी आप गौर करिएगा, इसमें अल्फाज मिलेंगे। अब आपके वो जो 6 जो दूसरे आपके हुरूफे जा रहा है, अदर देन दोज 11, उन 11 के अलावा 6, ये टोटल मिला के कितने हो गए, 17, तो उनकी लिस्ट यहाँ बनी हुई है, आप इन्हें देख लीजिए ताकि आपका वक्त बच जाए, और ध्यान से इसको समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है कि मुज और मुंजू बहुत कम, इनका यूज बहुत कम, इनमें में से कुछ एक का यूज कुरान में हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। कसरत से जिनका यूज हुआ है वो पिछले वाले 11 थे, अब इसमें आपको बहुत कम मिलेंगे, बिल्कुल शाज, एक्सेप्शनल। मुज मुंजू ये सिंस या फॉर के लिए होते हैं, ठीक, आप सिंस और फॉर को समझते हैं, वक्त के लिए आते हैं, ये टाइम बताते हैं और से का मफहूम देते हैं। मुज मुंजू यौमिल जुमुअती, यानी जुमा के दिन से, कोई बात पीछे से कहनी है आपको, कहना है जुमे के दिन से, ठीक है। इसी तरह खला हाशा अदा, ये तीनों एक हैं, तीनों का माना भी एक है। यहाँ पर मुज और मंजू दो हैं लेकिन दोनों का माना एक है, सेम है मीनिंग। इन तीनों का मतलब है सिवाय, यानी एक्सेप्ट, आप जानते हैं सिवाय। खला हाशा अदा हामिदिन जैदिन, बस इतना ध्यान रखना है कि बाद वाला जो इस्म होगा वो मजरूर होगा,
रुब्बा, रुब्बा मीन्स चंद, सम या मैनी, रुब्बा वलदिन, चंद लड़के, कुछ लड़के, ठीक है, मैनी बॉयज। तो ये आपने अल्हम्दुलिल्लाह देख। तो हमें उम्मीद है आपको ये प्रपोजिशनल फ्रेज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप सब करें क्या, आप आज की क्लास इंतहाई अहम इस एतबार से थी कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो बात कहाँ से शुरू की थी, हुरूफुल हिजा से। तो वहां पर आपने कुछ इक्वेशंस देखी थी कि हुरूफ और हरकत इनके मिलने से क्या बनते हैं, इनके मिलने से कलिमा बनता है। यानी बामाना, मतलब आपने ये लिखा था कि लफ्ज बनता है, लफ्ज जो है होता है वो बामाना या बेमाना, हम सब बामाना अल्फाज पढ़ रहे हैं, बामाना अल्फाज को हम कलिमा कहते हैं, ठीक है। तो ये असल में कलिमा। अच्छा, ये कलिमा क्या है, मुफरद है जब तक अकेला है। तो आपको बताया गया था कि भाई एक मुफरद और दूसरा मुफरद यानी दो सिंगल सिंगल वर्ड्स जब मिल जाते हैं तो ये मिल करके बनाते हैं मुरक्कब, ठीक है। अच्छा, ये जो मुरक्कब होता है, ये मुरक्कब आपका दो तरह से होता है, ताम और नाकिस। अब ये सारी चीजें आपके फ्लो चार्ट की तरह जहन में आ जानी चाहिए, ठीक है? कलिमा की अकसाम कितनी होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, इस्म, फेल, हर्फ, तीनों पर जो रोशनी डाली गई, जो बताया गया इनके बारे में वो आपको पता चल गया। इसमें खूब तफसील से पढ़ रहे हैं, अभी वही चल रहा है, मेजर टॉपिक हमारा कोई क्या है इसमें, ठीक है। फेल अभी टच नहीं किया है, सिर्फ फेल का तारुफ कराया है। हर्फ को बाकायदा तौर पर पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, आपने 17 हरूफ पढ़ लिए, और वो कौन से हरूफ, यानी प्रपोजिशंस, ठीक। ताम और नाकिस। ताम आपको पता है इस्मिया और फेलिया जुमला है, ताम ताम को जुमला कहते हैं, और जुमला दो तरह का होता है, इस्मिया और फेलिया। नाकिस की आपने 4 अकसाम पढ़ी हैं, और वो चारों को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया है। आप इनको खूब अच्छी तरह से रिवाइज करिए। जुमला बना के आपने देख लिया है, जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया में आपने ये जान लिया है कि जुमला इस्मिया के 2 पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। तो मुब्तदा और खबर के उसूल आपको पता चल गए हैं। बस फर्क इतना है कि अभी तक आपका जुमला बहुत बहुत शुरुआती स्टेज में था, सिर्फ मुब्तदा के तौर पर एक मुफरद और दूसरा खबर के तौर पे एक मुफरद। लेकिन अब इंशाल्लाह हम सब मुरक्कबात पढ़ चुके हैं, यानी तौसीफी, इशारी, इजाफी, जारी, चारों मुरक्कबात पढ़ चुके हैं। अब इन मुरक्कबात का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, जुमला इस्मिया में करेंगे। यानी मुरक्कब को हम देखेंगे कौन कौन सा मुरक्कब मुब्तदा की जगह पर आ सकता है, कौन कौन सा खबर की जगह पर आ सकता है, कौन दोनों जगह आ सकता है। तो हमारा सेंटेंस जो है वो बढ़ेगा, इसकी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। अभी आपका सेंटेंस क्या था, जैदुन, और फिर आगे क्या कहते थे, सालिहुन। जैद नेक है, मारिफा प्लस नकिरा कॉम्बिनेशन, पीछे चाहिए, याद करिए फ्लैशबैक में, ठीक है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जहां पर आपको जुमला इस्मिया के रूल्स पढ़ बताए गए तो उस लेक्चर को देखिए। मुरक्कब नाकिस आपने सब पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तौसीफी, इशारी और इजाफी और जारी, इन चारों में जो कंपैरेटिवली इजी हैं वो कौन है पता है आपको, इशारी और जारी। क्यों, क्योंकि इन दोनों में एक एक पहचान मौजूद होती है। इशारी में अस्माए इशारा मौजूद होते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस कहते हैं उनको, ठीक है, अस्माए इशारा। और जारी में क्या मौजूद होते हैं, हुरूफे जार। इनकी वजह से हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ये मुरक्कब मुरक्कब जारी और ये मुरक्कब मुरक्कब इशारी। रही बात तौसीफी की और किसकी, इजाफी की, तो तौसीफी और इजाफी इनमें भी जमीन आसमान का फर्क है। तौसीफी में मौसूफ सिफत है, और मौसूफ सिफत में चारों एतबारात से मुताबिकत है, कंपैटिबिलिटी है। सिफत जो होती है वो मौसूफ को फॉलो करती है। इजाफी में मुजाफ मुजाफ इलैही की कंस्ट्रक्शन होती है, और अब तक रिवाइज करते चले आ रहे हैं बार बार, ठीक है। यहाँ भी मुजाफ और मुजाफ इलैही। इशारी में इशारा मुशारुन इलैही, जारी में जार मजरूर। अगर ये बातें याद हो गई तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह 100% अब तक की चीजें समझ में आ गई, ठीक है। आगे आपकी मंजिल आपकी आसान हो गई। तो अल्लाह से दुआ करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔